رحمت جو حضرت بلال حبشی کی جگہ راتوں کو جاگ کر چکی چلایا کرتے تھے، وہ جار رحمت جو طائف والوں کے ظلم و ستم سہنے کے باوجود ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے، وہ جار رحمت جو فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرتے تھے، وہ جار رحمت جو غزوہ خندق کے موقع پر جاگتے ہوئے خندق ہوتے گزار دیتے تھے، وہ جار رحمت جو اونٹ کی شکایت پر اس کے مالک کو تنبیہ کر دیتے ہیں، اور وہ جار رحمت جن کے ڈر سے نہ کوئی خالی ہاتھ لوٹا ہے نہ لوٹے گا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فکری کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، دل اجڑے اجڑے تھے کہ میرے نبی کی آمد ہوئی جنہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، وہ جان رحمت جن پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ جان رحمت جن کی قربت حضرت ابو بکر کو ابو بکر صدیق، حضرت عثمان کو عثمان غنی، حضرت عمر کو فاروق اعظم اور حضرت علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جن کی نسبت فاطمہ الزہرا کو خاتون جنت اور حضرت امام حسین کو سید الشہداء کا درجہ عطا کر دیتی ہے۔ میں اس جان رحمت کی شان میں کیا بیان کروں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا ہوگا، اس کی حفاظت کرتے ہوئے حضرت فاروق کی تلوار بننا ہوگا، حضرت عمارہ کے عرضۂ حوصلے کی ضرورت ہوگی، اور ضرورت ہے نور الدین شہید زنگی کے جیسے ارادے کی، اور جس نے ہمیں یہ بتایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، شکریہ۔